اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ یہ مال خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ ہیں۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کے پیچھے وہ شخص جو مال و دولت چھوڑ جائے، یہ مال و دولت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، یعنی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہو۔ یعنی ایک شخص اپنے پیچھے زیور چھوڑ کے جا رہا ہو، نقدی چھوڑ کے جا رہا ہو، بینک بیلنس ہو، کاروبار ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، باغ ہو، کھیت ہو، یہ سب وراثت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے انتقال کے بعد اپنے پیچھے جو مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اگر لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کا بھی حصہ ہے اور باپ کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ ہے اور بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے تو مردوں میں ہی تقسیم کر دی جاتی ہے اور خواتین میں یہ جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے وہ جو مال چھوڑ کے گیا، تو لڑکے تو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور لڑکیوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ جواب دیا جاتا ہے اور یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی کی شادی میں بہت پیسہ خرچ کیا گیا، اسے جہیز دے دیا گیا، اب اس میں لڑکی کا کیا حصہ ہے؟ لڑکی تو پرائے گھر کی ہو گئی، اب اس کا گھر میں کیا ہے؟ اس کی شادی بیاہ کر دی گئی۔ یہ عجب معاملہ ہے۔ حالانکہ ایک لڑکے کو کاروبار کرایا گیا، اس کی تعلیم پر، اس کی پڑھائی لکھائی پر پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو کچھ مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں لڑکوں کا تو حصہ ہے لیکن لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ پھر ایک یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ وراثت کے تعلق سے قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اور تلاوت کی تھی، کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں۔ یعنی مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دراصل اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے رکاوٹیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں جی چاہے گا میں اس رقم کو خرچ کروں گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مال کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ
ایک حدیث قدسی میں بیان فرما رہا ہے کہ المال و مالی الفقراء و عیالی، مال میرا ہے اور غریب اور مسکین اور کمزور لوگ وہ اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے کنبے کے لوگ ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مال سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، مال کے مالک نہیں ہے۔ جب تک ایک انسان زندہ رہتا ہے اس وقت بھی اس کے پاس جو مال ہے وہ کل مال کا مالک نہیں ہے، بلا شبہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گا، بیوی بچے کے اخراجات اس مال کے ذمہ ہوں گے، لیکن وہ ٹوٹل مال کا مالک نہیں ہے۔ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں مسکینوں کا حق رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں غریب اور مسکین کا حق ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مال کے مالک نہیں ہیں، مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں بھی اس کے پاس جو مال ہے اس میں غریب اور مسکین کا حق رکھا ہے۔ اسی طرح سے اب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے پیچھے جو دولت چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ نہیں ہے کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے جس کو جی چاہے دے دے، جس کو جی چاہے محروم کر دے، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کیے ہیں۔ ساتھیو دوستو، ایک بات غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر رکھے ہیں، آخر ہم کون ہوتے ہیں اس میں کمی بیشی کرنے والے؟ عام طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ وراثت سے متعلق لوگوں کو معلومات نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ علم الفرائض، اسے سیکھو اور سکھاؤ، اسے سیکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور لوگوں کو سکھایا جائے اس کی بھی تاکید کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں کیا حال ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو جانتے نہیں اس کے بارے میں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہو، وراثت کن کن کو تقسیم کی جائے۔ پھر جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ بھی پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کرتے، بس وہ ہیلے حوالے سے کام لیتے ہیں کہ اگر میری جائیداد اگر تقسیم ہو گئی، لڑکیوں کو دے دی تو لڑکوں کے لیے کیا بچے گا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو ہم اپنی جانب سے اپنی مرضی سے کون ہوتے ہیں کہ کسی کا حصہ کم کر دینا اور کسی کا حصہ زیادہ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص 60 سال اور 70 سال تک، ایک لمبی عمر تک نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ کسی کو زیادہ دے جاتا ہے، کسی کو کم دے جاتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے سارے کارنامے، سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم صحیح سے نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک اگر اس کی تلاوت کی جائے، اس پر غور کیا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیے کہ اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کس کی موجودگی میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ ایک شخص جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے قریب ترین رشتہ دار کون کون ہیں؟ اس کے ماں باپ ہیں، بیٹی بیٹے ہیں، بیوی ہیں، تو کس کی موجودگی میں کس کا کتنا حصہ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیلات ہم کو موجود ملتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہا گیا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے تعلق سے جو حدیں متعین کر دی ہیں، جو ایک سسٹم بنا رکھا ہے، جو ایک نظم بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حدوں سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر آگے کہا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں ڈالے گا جہاں پر اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ معزز حاضرین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں کس طرح سے رسوائی کا باعث ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور جنت دے گا۔ حاضرین محترم، وراثت کی تقسیم کے تعلق سے چند مسائل ہیں ہمارے یہاں اور چند رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز ہم نے لڑکی کو دے دیا تو اب وراثت کی کیا بات ہے۔ حالانکہ ساتھیو دوستو، جہیز کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ جہیز غیر اسلامی رسم رواج کا حصہ ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف غیر اسلامی رسم ہے۔ اب ان دونوں میں ہمارے لیے ترجیح کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو ہم کو تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ماننا چاہیے، نہ کہ ایک غیر اسلامی رسم کو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وراثت کی تعلیم کو، وراثت کے نظام کو، وراثت کے سسٹم کو ہم نے بالکل معطل کر رکھا ہے، اور اس کی جگہ پر ہم نے جہیز کو اپنا لیا۔ جہیز ایک ایسی وبا ہے، یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پوری زندگی محنت کرتا ہے، پوری زندگی کماتا ہے، اور وہ لڑکی کی شادی پر خرچ کر دیتا ہے، وہ جہیز دے دیتا ہے، اس کے باوجود لڑکے والوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تانے ملتے ہیں کہ کیا دیا تیرے باپ نے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اس جہیز کی وبا کو ختم کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کا جو حکم ہے وراثت کے نظم کو اچھا و بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس کی وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے اور یہ رواج پانا چاہیے۔ پھر ایک یہ بات بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جہیز دراصل آیا کہاں سے اور وراثت کیسے ختم ہوئی؟ یہ جہیز اسلامی تعلیمات نہیں بلکہ غیر اسلامی رسم و رواج کا حصہ ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں یہ چیز کام کرتی ہے کہ لڑکی پرایا دھن ہے۔ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدائش سے ہی اسے کہا جاتا ہے کہ لڑکی پرایا دھن ہے، وہ ہے کہ کچھ دن یہاں رہنا ہے شادی سے پہلے تک، اس کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی، میں کیسا اس کا کیا تعلق رہ گیا؟ نہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک لڑکی کا اپنے مائکے سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ہے۔ اس کے ماں باپ جب تک موجود ہیں، لڑکی اور اس کے ماں باپ، یا لڑکی یا باپ، ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ظاہر بات ہے اس وقت تک رشتہ ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو اب مائکے سے رشتہ ختم ہو گیا، نہیں، لڑکی کا رشتہ ہوگا۔ یہ تو بعض تہذیبوں میں غیر مسلمین کا یہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا کنیا دان کر دیا گیا، یعنی لڑکی جیسے کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک وستو ہے تو اسے دان کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دان کی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی، واپس نہیں لی جاتی۔ تو اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق لڑکی دان کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ کیا جائے گا تو اس کی اجازت لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر لڑکی کی اجازت کے رشتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، والدین کی منظوری بھی ضروری ہے کہ بچی کے جو سرپرست ہیں ان کا تجربہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے شادی کرتے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ عام طور پہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ لڑکی پرایا دھن ہے اور لڑکی کنیا دان کر دی گئی، اب مائکے سے کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ چیزیں ہیں کہ جو وراثت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے سماج اور معاشرے میں وراثت کا
نظام و وراثت کا سسٹم صحیح معنوں میں قائم ہو، تو اس کے لیے ہم کو چاہیے ہم قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک بیداری اور اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر چونکہ سماج اور معاشرے میں اس کا نفاذ ہو، اس کے لیے سب لوگوں کو مل جل کے کوششیں کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے ائمہ کرام، اس کے لیے علماء کرام، اس کے لیے خواتین، اس کے لیے نوجوان، یہ سب مل کر کوششیں کریں۔ اس کے لیے جو سوشل ورکرز ہیں یہ مل کے کوششیں کریں، تب جا کے انشاء تعالیٰ اس پر وراثت کی تعلیم پر عمل ہوگا۔ اور اگر ہم سب لوگوں کی کوششوں سے اگر اس پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد انشاء تعالیٰ جنت نصیب ہوگی۔ اگر کہیں ہم نے اس کے برعکس وراثت کی تعلیم، وراثت کے نظام کو ہم نے معطل کر رکھا، اسے پس پش ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے نظام کو سمجھیں، غور کریں، اس پر عمل کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔